آپ کی سماعتوں کی نظر اپنائے ایک افسانہ۔ افسانے کا عنوان ہے آدھی بات۔ اس نے ترچھی نظر سے اسے دیکھا اور منہ موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کی گہری جھیلیں سیال بلور سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ اعتراض و اخفا کی اس ادا کے ساتھ وہ اسے اتنی خوبصورت لگی جتنی اس سے پہلے کبھی نہیں لگی تھی۔ اس نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف اس نے اپنی جذبات سے چھلکتی ہوئی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے تیزی سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ گھنیری زلفوں نے رخ پر آ کر اس کی آب و تاب اور بڑھا دی اور اس گریز نے آتشی شوق کو اور بھڑکا دیا۔ وہ اس کے مقابل جا بیٹھا اور اس کی گود میں رکھے ہوئے مومی شموں جیسی انگلیوں والے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سیاہ بلوری موتی مالا کے ٹوٹے ہوئے دانوں کی طرح ٹپٹپ اس کے ہاتھ پر گرے۔ اس کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری جسے اس نے ہونٹوں ہی میں دبا لیا۔ یہ آنسو غماز تھے اس کے دکھ کے، اور اس کا دکھ غماز تھا اس بات کا کہ جو اس کے دل میں تھی اس کے لیے تھی۔ دیکھو یہ موتی میرے لیے ٹپکے ہیں اس لیے یہ میرے ہیں، میں انہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھو یہ موتی میرے لیے ٹپکے ہیں اس لیے یہ میرے ہیں، میں انہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس نے چپ چہرے کے چاند کو ہاتھوں کے ہالے میں لے کر اس کی ستاروں بھری آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے اور وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے میں جا لگی۔ اور وہ پھر اس کے ریشم سی زلفوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے سرگوشی کی، مجھے تم سے محبت ہے، صرف تم سے۔ اس لمحے وہ اپنے اقرار میں سچا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی باہوں کا حلقہ اس کے گرد تنگ ہونے لگا تو وہ خلاف توقع ایک دم تڑپ کر الگ ہو گئی۔ میں اچھی طرح جان گئی ہوں تمہیں، مجھے سب معلوم ہے۔ اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہارے لیے اب میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ خود سے جھوٹ نہ بولو، وہ بڑے رسان سے بولا۔ تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں، تمہارا انگ گواہی دے رہا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دو کہ نہیں ہے، میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس کی جذبات میں ڈوبی گہری گہری اداس آواز پر اس نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور موم کی طرح پگھلنے لگی، مگر خود کو مضبوط رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر تمہیں صرف مجھ سے محبت ہے تو یہ نظر بازیاں کیسی؟ مجھے سب علم ہے۔ سنو، تم پڑھی لکھی ہو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آدم نے حوا کی کشش اور ترغیب کے مقابل نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنے آفریدگار کے حکم تک سے چشم پوشی کر لی تھی۔ سو اے بنت حوا، ازل سے یہ کشش تم میں اور اس کشش سے متاثر ہونا میرے خمیر میں رکھ دیا گیا ہے۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ وہ الجھی ہوئی سی بولی۔ مجھے بات پوری کرنے دو۔ اس نے سلسلہ پھر وہیں سے جوڑا، مگر یہ فطری کشش صرف حیوانی ہے، ذہن کا اور دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر ہے بھی تو محض لمحاتی۔ اس لیے گو ہم بنت حوا کی طرف راغب تو ہوتے ہیں، مگر دل کے تار کسی ایک سے جڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایک جس سے دل کے تار جڑے ہوتے ہیں، وہ جو تمہاری روح کی پکار ہوتی ہے، جس کے بغیر تمہاری زندگی ادھوری ہوتی ہے، وہی تمہاری اصل محبت ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا اس کا چہرہ سکون پذیر ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، ہمیں یقیناً اپنے نفس کو خود پر حکمران نہیں ہونے دینا چاہیے۔ مذہب، اخلاقیات اور فلسفہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ مگر اے بنت حوا، کبھی کبھی تیری قاتل کشش اور ہماری فطری کمزوری غلبہ پا لیتی ہے، تو اس کی اتنی بڑی سزا تو نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی محبت، اپنی روح، اپنی اس سے محروم حقیقی محبت کے بغیر جینا تو موت سے بدتر ہے۔ ہر لمحے مرنے کی سزا۔ اس کی آواز میں گہری اداسی اتر آئی۔ اس کی آنکھوں کی جھیلوں میں سوچ کے بجرے تیر رہے تھے، یقین اور بے یقینی کے رنگ آ اور جا رہے تھے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ میری روح، میری زندگی، میری محبت۔ اس نے اس کی شانوں کو تھامتے ہوئے کہا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ملتجی ہوا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ ٹھیک ہے ابن آدم، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، میں سمجھ گئی۔ اور پھر آن کی آن میں سارے فاصلے مٹ گئے۔
अच्छा चलता हूँ, फिर आऊंगा, उसने मुलायमत से उसके गाल को छूते हुए कहा। वो चौंकी। क्या सोच रही हो, उसने पूछा। मैं सोच रही थी कि वो खबीर जिसका तुमने जिक्र किया शायद सिर्फ आदम में नहीं, हवा में भी है। तुम कहना क्या चाह रही हो? उसने बदिक्कत तमाम अपने लहजे को मुतदिल रखने की कोशिश की। मेरा मतलब है, बाज़ औक़ात हमें भी इस तरह की कशिश महसूस होती है, मगर उसने तेजी से उसकी बात काट दी और बड़े तेज लहजे में बोला, हराफा, मैं पहले ही जानता था तुम्हें अपने हुस्न की दाद वसूल करने का बहुत शौक है। सिर्फ एक से तुम्हारी तस्कीन कब होगी? उसने उसे बुरी तरह झटक दिया और पाँव की जोरदार ठोकर से दरवाजा खोलता हुआ बाहर निकल गया। और वो हक्का बक्का रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो नाराज किस बात से हो गया। उसने तो उसकी बात समझ ली थी और अपनी बात तो उसने अभी पूरी भी नहीं की थी। खत्म।